بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم برموڈا ٹرائی اینگل میں پیش آنے والے حادثات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے جن لوگوں نے برموڈا ٹرائی اینگل کو امام مہدی علیہ السلام کا مسکن قرار دیا، جن وجوہات کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اب ہم صرف ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں کہ برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر کیا کیا حادثات پیش آئے۔ یہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ دونوں طرف، ایک طرف جو ہے وہ افراد جنہوں نے برموڈا ٹرائی اینگل کو امام مہدی علیہ السلام کا مسکن قرار دیا، اور ایک طرف وہ افراد جو برموڈا ٹرائی اینگل کو امام مہدی علیہ السلام کا مسکن نہیں مانتے بلکہ اس کو کچھ اور ہی مانتے۔ تو ہم یہ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں، جو حقائق ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ناظرین کو سننے میں اور دیکھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کے سامنے دو واقعات پیش کروں گا۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے ایک واقعہ پیش کیا جو فلائٹ 19 کے نام سے مشہور ہے، جو 5 دسمبر 1945 میں پیش آیا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ واقعہ امریکہ کے تیسرے صدر جو ہے آرون بر کی جو واقعہ اس کی بیٹی کا واقعہ ہے۔ یہ آرون بر جو ہے یہ امریکہ کا تیسرا نائب صدر ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے تھیوڈوزیا جو ہے، تھیوڈوزیا کی شادی جو ہوتی ہے وہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف السٹون کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جوزف السٹون جو ہے یہ امریکہ کے تیسرے نائب صدر کی بیٹی کا شوہر ہے۔ جو تھیوڈوزیا جو ہے چھٹیوں کے دن چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے باپ جو امریکہ کے تیسرے نائب صدر آرون بر ہیں ان کو ملنے کے لیے یہ آتی ہے۔ یہ ان کو ملنے کے لیے ایک اپنے وقت، جس وقت یہ اپنے باپ سے، یہ جو لڑکی ہے جو آرون بر کی، یہ اپنے وقت کی خوبصورت ترین اور ذہین ترین عورت ہے۔ اس کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور چھٹیوں کے لیے یہ اپنے باپ کو ملنے کے لیے آتی ہے، اور جس کشتی میں یہ بیٹھتی ہے اس کشتی کا جو چلانے والا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا جو ہے وہ اس کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے۔ یہ جو کشتی ہے پیٹریاٹ ہے، اور اس کا جو کپتان ہے یہ تمام اس وقت کے جو پائلٹ تھے ان میں سب سے اہم پائلٹ تھا، جو آرون بر کی بیٹی کو تھیوڈوزیا کو جو اپنے باپ سے ملنے کے لیے پیٹریٹا جو کشتی تھی اس کے اوپر لے کے آ رہا تھا۔ فقط یہ شخص ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کچھ ڈاکٹر بھی تھے اس کشتی کے اندر، اور کچھ باقی عملہ بھی تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ کشتی جب برموڈا ٹرائی اینگل میں پہنچتی ہے تو اس کے بعد یہ کشتی جو ہے یہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اب آرون بر جو امریکہ کے تیسرے نائب صدر ہیں وہ بھی، اور جوزف السٹون جو جنوبی کیرولینا یعنی جو اس کے تھیوڈوزیا کے جو شوہر ہیں، ان دونوں اپنی جتنی بھی دولت ہے یا اس طرح کے جو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل سکے کہ آخر تھیوڈوزیا کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر۔ یہ اپنی طرف سے تمام کوشش کرتے ہیں ہر حال میں اس کو تلاش کرنے کے لیے، جو ممکن ان سے کوشش ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 1813 کے اندر یہ تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو تھیوڈوزیا کا کوئی سراغ برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر نہیں ملتا۔ یہ واقعہ 1813 کا واقعہ ہے۔ اس کے ایک سال کے بعد ناظرین اکرام 1814 یعنی 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر آرون بر کی جو بیٹی تھیوڈوزیا ہے اس کے ساتھ جو برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر حادثہ پیش آتا ہے، ٹھیک اس کے ایک سال کے بعد 1814 میں ایک بحری بیڑے کے مشہور جو جہاز واسپ ہے
یہ ایک بہت بڑا امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے، واسپ کے نام سے بڑا مشہور ہے، یہ بھی جو ہے برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر جو ہے جب پہنچتا ہے، اس کا کپتان جو ہے وہ کوئی معمولی کپتان نہیں ہے، یہ بھی اپنے وقت کا اتنا مشہور ترین کپتان ہے کہ عام اور خواص سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے یہ اتنا بڑا عوام کا ہیرو ہے کہ وہ برطانوی جو بحری بیڑے کے اس کو اس نے 27 منٹ کے اندر شکست دی تھی۔ یہ جو انگلینڈ کا ایک بیڑا تھا، ان کی ریس ہوئی تو ریس میں اس پائلٹ نے، یہ جو واسپ کا پائلٹ تھا، یہ اتنا مشہور ترین پائلٹ تھا کہ اس نے انگلینڈ کے اس بحری بیڑے کو 27 منٹ کے اندر شکست دے دی تھی۔ اچھا ناظرین، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد یہ جو اس کا جو واسپ کا واقعہ پیش آیا نا، یہ بلیکلے جو ہے، اس جانسن بلیکلے نے اس نے 27 منٹ کے اندر جو ہے یہ انگلینڈ کی کشتی کو یا جو بیڑا تھا اس کو شکست دی تھی۔ اور یہ جو واسپ جو جہاز ہے، یہ بھی برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر جب پہنچتا ہے ناظرین، تو یہ بھی اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ یہ شخص بھی برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر ہی، یہ جو واسپ جہاز کا کپتان ہے، یہ جہاز کے سمیت یہ بھی اس برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت دونوں واقعہ جو 1813 کا جو امریکہ کے تیسرے نائب صدر کی بیٹی ارون بار کی بیٹی تھیوڈوسیا جو تھی، اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یعنی آپ خود جان سکتے ہیں کہ تیسرے نائب ارون بار کی یہ بیٹی ہے، اور جنوبی کرولینا کے جو کیا کہتے ہیں ان کے جوزف کی جو بیوی ہے، جوزف کرسٹن کی جو بیوی ہے، یعنی وہ امریکہ کے جو ہے نائب صدر کی، تیسرے نائب صدر کی بیٹی ہے۔ یہ حادثہ بھی ان کو برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر پیش آتا ہے، اور اس کے بعد واسپ بحری بیڑا جو ہے جو امریکہ کا جو انگلینڈ کو بڑی 27 منٹ کے اندر شکست دیتا ہے، اور شکست دینے کے بعد برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر یہ بھی کھو جاتا ہے، لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے کسی کشتی یا کسی جہاز کے ساتھ، تو اس میں کوئی نہ کوئی اہم شخصیت ہی موجود ہوتی ہے جس کی بدولت یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ میں کچھ واقعات مزید بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میں یہ صرف ان چیزوں کو پیش کروں، وہ حادثات جن کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی افراد جو تھے موجود تھے، اور اس کے بعد وہ جہاز یا وہ فلائٹس وغیرہ یا وہ کشتیاں وغیرہ گم ہو گئی برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر، اس کے بعد کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے دو واقعات، ایک 1813 کا اور ایک 1814 کا پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر میں پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک چلی، انشاءاللہ میں اس کے کچھ حالات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون کون سے واقعات برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر اس سن کے اندر 1814 سے 1818 تک کیا کیا واقعات پیش آئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، میں دوسری ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔